Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعزت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه. رواه البخاري. وعن واصلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم. وفي رواية للترمذي: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة. سب سے پہلی درخواست تو یہ ہے کہ جب حدیث کے اصل الفاظ پڑھے جاتے ہیں، یعنی ابھی جیسے عبارت خانی ہوئی، حدیث پڑھی گئی، تو محدثین سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ خاص طور پر جب اصل حدیث کے الفاظ پڑھے جاتے ہیں اور صحابی کے نام کے بعد اللہ کے رسول کا نام لیا جاتا ہے، تو سماعت کرنے والے، سننے والے تمام کے تمام ہلکی دھیمی آواز میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں. تو یہ حدیث کے سننے کا ایک طریقہ چلا آ رہا ہے. تو اس لیے جب اصل حدیث کے الفاظ پڑھنے لگے اور اللہ کے رسول کا نام آئے تو ایسی صورت میں ہم تمام کو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے. اور گزشتہ میں جو واقعہ ادھورا رہ گیا تھا اس کو پہلے کمپلیٹ کر لیتے ہیں کہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دعوت برکاتہ جو تعارف کے محتاج نہیں ہیں، تو انہوں نے اپنا واقعہ لکھا ہے اپنے خطبات کے اندر کہ جب یہ چھوٹے تھے، اسکول میں تھے، تو ایک دفعہ استاد نے انہیں کھڑا کر کے سوال کیا: بیٹا بتاؤ ہمارے نبی کا نام کیا تھا؟ تو وہ خاموش رہے، چپ رہے، کچھ جواب نہیں دیا. تو استاد نے پھر دوسری دفعہ سوال کیا: بیٹا بتاؤ ہمارے نبی کا نام کیا تھا؟ تو پھر بھی وہ خاموش رہے. تیسری دفعہ استاد کو غصہ آیا اور غصے کے انداز میں انہوں نے کہا: بیٹا بتاؤ کہ ہمارے نبی کا نام کیا تھا؟ تو پھر بھی وہ خاموش رہے. تو استاد نے غصے میں زوردار تماچا لگایا. اچھا، یہاں ایک مسئلہ بھی آپ سمجھ لیجیے کہ دین اسلام نے والدین کو اسی طرح استاد کو تربیت کے خاطر، چاہے وہ دینی تربیت ہو یا تعلیمی تربیت ہو، مارنے کی اجازت دی. استاد بھی مار سکتے ہیں، اسی طرح والدین بھی مار سکتے ہیں، لیکن مارنے کے بھی کچھ طریقے دین اسلام نے بتائے. ان میں ایک طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ چاہے اپنی اولاد ہو، چاہے طالب علم ہو، اس کو چہرے پر نہ مارے. اسی طرح اس کے علاوہ جو بدن کی نازک جگہیں ہیں ان جگہوں پر بھی مارنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا. تو بہرحال تو انہوں نے مار دیا چہرے پر، وہ بیٹھ گئے. دوسرے دن جب استاد کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا تو اس وقت استاد نے ان سے سوال کیا کہ بیٹا ہم تو آپ کے متعلق یہ سمجھتے تھے کہ پوری کلاس میں سب سے زیادہ دیندار، سب سے ہونہار اور سب سے اچھا بچے آپ ہی ہیں، اور آپ کو کیا اللہ کے رسول کا نام پتہ نہیں تھا؟ تو وہ کہنے لگے: استاد جی مجھے آج بھی پتہ ہے اور کل بھی اللہ کے رسول کا نام پتہ تھا. تو استاد نے سوال کیا کہ پھر تم نے بتایا کیوں نہیں؟ تو جواب میں انہوں نے کہا کہ دراصل بات یہ تھی کہ جب آپ نے اللہ کے رسول کا نام پوچھا
تو مجھے اللہ کے رسول کی یاد آ گئی، اور میری امی نے مجھے یہ حکم دیا ہے، مجھے یہ نصیحت کی ہے کہ جب بھی اپنے رسول کا نام زبان سے نکالیں تو وضو کی حالت میں نکالیں، بے وضو ہو کر اپنی زبان سے اللہ کے رسول کا نام نہ نکالیں۔ اور کل درسگاہ میں جو میں آیا تھا وہ بے وضو ہو کر آیا تھا، اس لیے میں نے آپ کی مار برداشت کر لی، لیکن اللہ کے رسول کا نام اپنی زبان سے بے وضو نکالنا میں نے گوارا نہیں کیا۔ اب آپ سمجھیے کہ یہ جو طالب علم ہے یہ ایک عصری علوم کا یعنی اسکول کا طالب علم ہے، لیکن اللہ کے رسول سے محبت کا یہ عالم ہے کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنی زبان سے بغیر وضو نکالنے کے لیے یہ تیار نہیں ہے۔ اب آپ خود سوچیے کہ اس بچے کی تربیت میں کس کا دخل ہوگا؟ یقیناً ان کی والدہ کا دخل ہوگا کہ ان کی والدہ نے بچے کو جو بچپن میں سمجھا دیا تو بچپن ہی میں یہ بچہ اللہ کے رسول کا سچا پکا عاشق بن گیا۔ اور آج آپ دیکھیے کہ حضرت کے ہاتھوں ہزاروں لاکھوں جو ہے غیر مسلم اسلام قبول کر چکے ہیں اور ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کی زندگیاں درست ہو چکی ہیں۔ تو یہ عالم بعد میں چل کے ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت بچپن ہی سے شروع کریں، تب جا کر جوانی میں وہ صحیح دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کر سکتے ہیں۔ اور یہ ذمہ داری والدین کے اوپر آتی ہے، والدین تربیت کی جو فکر کریں تب جا کر اولاد کی تربیت ہوگی۔ اور تربیت کے سلسلے میں بھی جو شروعات ہوتی ہے وہ پہلے اپنی ذات سے ہوتی ہے، یعنی پہلے ہم اپنے کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں تو ہماری اولاد کو بہت تبدیل ہو جائے۔ اگر والدین نمازی ہیں تو اولاد کو بہت نمازی بنتی ہے، اگر والدین نمازی نہیں ہیں، نماز نہیں پڑھتے اور وہ یہ چاہیں کہ ہماری اولاد نمازی بن جائے تو یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ یہ دین اسلام کی تمام تعلیمات کے مطابق ہے کہ اگر ماں باپردہ ہے، ماں اگر پردے کے ساتھ زندگی گزارتی ہے تو ان کی بیٹیاں بھی پردے کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں۔ اگر ماں بے پردگی کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، ماں کے اندر اگر پردہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں اولاد بھی بے پردہ ہی رہتی ہے، وہ پردے پر عمل نہیں کرتی۔ تو بہرحال یہ موضوع گزشتہ جو ہے پیر سے چل رہا تھا، اب آئیے ایک بڑا اہم موضوع جس پر میں خواہش ہے کہ آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ گزشتہ کچھ دنوں سے ہمارے اس ملک کے اندر پردے کو لے کر، خواتین کے پردے کو لے کر ایک اختلاف اور ایک کنٹروورسی چل رہی ہے، اور اس پر اب تک کافی ہنگامہ آرائی ہو چکی ہے، گراؤنڈ لیول پر بھی، اسی طرح میڈیا وغیرہ کے پلیٹ فارم پر بھی ایک بڑی ہنگامہ آرائی اس وقت چل رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں میری یہ خواہش ہے کہ دین اسلام کی روشنی میں، اسی طرح ہمارے اس ملک کے دستور کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے اس مسئلے کو واضح کر دیا جائے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آخر مسئلہ ہے کیا۔ اس لیے کہ ہم جو قوم ہیں، یعنی ہمارا جو تعلق دوسرے اقوام کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک جذباتی قوم ہیں، کسی بھی مسئلے کو ہم صرف جذبات کے ساتھ حل کرنا جانتے ہیں، باقی حکمت عملی ہم اختیار کرنا نہیں چاہتے۔ اور کچھ لوگ ہیں جو حکمت عملی اختیار کرنے کے نام پر بزدلی دکھاتے ہیں، تو ہمیں بزدلی بھی نہیں دکھانی چاہیے، جذبات سے بھی کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ حکمت عملی کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس مسئلے کو آپ سمجھیے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم جس ملک میں زندگی گزارتے ہیں تو یہ ایک جمہوری ملک ہے، اور اس ملک کے دستور اور کانسٹیٹیوشن نے ہم تمام لوگوں کو مذہبی آزادی یعنی فریڈم آف ریلیجن کے تحت خاص طور پر ہماری خواتین کو حجاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ اپنے گھر کے باہر نکلنے کا حق عطا کرتا ہے۔ یہ ہمارے دستور نے ہم جو ہے مسلم خواتین کو یہ حق دیا ہے، لیکن جس دستور نے ہماری مسلم خواتین کو یہ حق دیا ہے کہ ہم پردے کے ساتھ باہر نکلیں، اسی دستور نے ہر اسکول اور ہر تعلیمی ادارے کو چلانے کے لیے کچھ اصول اور ضوابط بنانے کا بھی حق دیا ہے۔ تو اس لحاظ سے کچھ اسکول والوں نے، یعنی اکثر اسکول والوں نے اسی اصول اور ضوابط کے اندر ایک یونیفارم بنائے، اپنا یونیفارم ایک مقرر کر دیا۔ تو اب ان کو بھی حق حاصل ہے دستور کی روشنی میں، ان کو بھی حق حاصل ہے دستور کی روشنی میں، لیکن سوال اس وقت ہوتا ہے کہ جب دستور کے تحت جو حق ہم باشندوں کو حاصل ہیں ان حقوق کے اندر، اور اسکول اور ضوابط، اسکول کے جو ضوابط اور اصول ہیں، ان اصول اور ضوابط میں آپس میں ٹکراؤ ہو جائے، تو ایسے موقع پر سوال اٹھتا ہے، اور یہ پورا جو مسئلہ ہے یہی اس کی بنیاد ہے
یعنی ہماری مسلم بچیاں یہ کہتی ہیں کہ ہمارے دستور نے مذہبی آزادی کے تحت ہم تمام کو پردے کا حق دیا ہے، حجاب کا حق دیا ہے، اور اسکول والے یہ کہتے ہیں کہ اسی دستور نے ہمیں اسکول چلانے کے لیے کچھ اصول اور ضوابط بنانے کا حق دیا ہے، انہی ضوابط میں ہم نے یہ یونیفارم بنایا ہے، اس لیے بچیوں کو یونیفارم پہن کر اسکول میں آنا پڑے۔ اب بعض لوگ ہمارے مسلم حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ پردے کو یعنی حجاب کو بین کیا جائے، اصل میں یہ مسئلہ نہیں ہے، صرف اسکول کی باؤنڈری کے اندر، کلاس روم میں، اسی طرح اسکول کے کیمپس کے اندر ہماری مسلم بچیاں برقع پہن کر جائیں یا نہ جائیں، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ تو بہرحال پورا کا پورا مسئلہ کسی کے اوپر بنیاد بنتا ہے۔ تو آپ اس مسئلے کو سمجھیے کہ ہمارے دستور کے 25 آرٹیکل 25 کے اندر یہ حق حاصل ہے تمام کے تمام باشندوں کو کہ وہ کسی بھی مذہب کو اختیار کر سکتے ہیں، کسی بھی مذہب پر عمل کر سکتے ہیں، اور کسی بھی مذہب پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ حق یہاں کے تمام باشندوں کو حاصل ہے، لیکن اس حق کے ساتھ ساتھ اسی کے نیچے کچھ ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ وہ ہدایات کیا ہیں کہ ہم صرف انہی باتوں پر عمل کر سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس ملک کے امن کو کوئی خطرہ نہ ہو، یہاں کے لوگوں کے اخلاق عامہ کو کوئی خطرہ نہ ہو، یہاں کے لوگوں کی صحت عامہ کو کوئی خطرہ نہ ہو، یعنی پبلک آرڈر، مورالٹی اینڈ ہیلتھ، یہ تین چیزوں میں کوئی مداخلت نہ ہو، ایسی صورت میں ہم اپنے دین پر عمل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی ہدایت یہ۔ دوسری ہدایت یہ دی گئی ہے کہ مرکزی حکومت اور ریاستی حکومت، ان دونوں کی ذمہ داری ہے کہ یہاں کے باشندوں کی جائے مدد کریں اس چیز میں کہ وہ اپنے دین پر عمل کر سکیں، لیکن یہاں پر دین پر عمل کرنے میں دین کی صرف وہی باتیں مراد ہیں جو ضروری ہیں دین کے اندر، یعنی فرض اور واجب ہے، باقی جو چیزیں فرض اور واجب نہیں ہیں وہ چیزیں ان میں شامل نہیں ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم پردے کے متعلق سپریم کورٹ کے اندر بھی جہاں یہ مسئلہ چل رہا ہے، اور لوگوں کو بھی یہ بتلا دیں کہ پردے کا جو حکم ہے یہ دین اسلام کے اندر فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ اس لیے کہ آج کل کچھ لبرل مسلم ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ پردے کا جو مسئلہ ہے یہ آپشنل ہے، یعنی اختیاری ہے، جس کو پہننا ہے پہنو، جس کو نہیں پہننا ہے مت پہنو، یہ سوچتے ہیں۔ حالانکہ پردے کا حکم ہر عورت کے اوپر واجب ہے، فرض ہے، یہ دین اسلام کی تعلیمات اور قرآن و حدیث میں اس کا تذکرہ ہے، جس کی ڈیٹیلس کی طرف ہم جاتے ہیں کہ دین اسلام نے ایک لفظ استعمال کیا العورہ۔ عورتوں کا اگر اردو ترجمہ کریں تو سطر کے معنی آتے ہیں۔ سطر کسے کہا جاتا ہے؟ بدن کے وہ اعضاء جن کو چھپانا ہر مرد اور عورت کے لیے واجب ہے، فرض ہے۔ اگر وہ اس حصے کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں تو گنہگار ہو جائیں گے، اس کو سطر کہا جاتا ہے۔ اب سطر کے اس احکام میں دین اسلام نے مردوں اور عورتوں کی تقسیم کی، مردوں کے لیے الگ سطر بیان کیا اور عورتوں کے لیے الگ سطر بیان کیا۔ مردوں کے لیے سطر کیا ہے؟ مردوں کے لیے سطر یہ بیان کیا کہ ان کی ناف سے لے کر گھٹنوں تک، یعنی گھٹنے بھی اس میں شامل ہے، ناف سے لے کر، جس کو بمبئی بولتے ہیں چھوٹے بچے، تو یہاں سے لے کر گھٹنوں تک یہ مردوں کا سطر ہے، اس کو چھپانا فرض اور واجب ہے۔ عام طور پر بچے ہاف پینٹ پہن کے پھرتے ہیں، تو ہاف پینٹ کے اندر یہ گھٹنے بھی نظر آتے ہیں، کھیل کے دوران میں بھی ایسے پینٹ جو استعمال کیے جاتے ہیں، تو اس طرح سے یہ دکھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ یہ پورے حصے کو چھپانا فرض ہے، لہذا یہ پورا بدن کا حصہ چھپنا چاہیے۔ اور اس صورت میں یہ بھی یاد رکھیے کہ دکھانے والا بھی مجرم ہے اور دیکھنے والا بھی مجرم ہے، یعنی گھٹنوں کو جو دکھا رہا ہے وہ بھی گناہگار ہے، اور جو گھٹنوں کو دیکھ رہا ہے وہ بھی جو ہے گناہگار ہے۔ اس لیے مرد کا یہ سطر بیان کیا۔ اب عورت کا سطر کیا ہے اس کو سمجھیے۔ عورت کے سطر کے مطابق دین اسلام نے مردوں کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا، یعنی مردوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ سب سے پہلے تو آدمی اس عورت کا شوہر ہے، یعنی سب سے پہلی کیٹیگری میں عورت کا شوہر آتا ہے کہ میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی، ان دونوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں، یہ سب سے پہلی کیٹیگری سطر کی۔ دوسری کیٹیگری کے اندر اس عورت کے محرم مرد آتے ہیں۔ محرم مرد کس کو کہا جاتا ہے؟ یعنی وہ مرد جن سے اس عورت کی شادی کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ کون ہیں؟ اس عورت کے دادا، اس عورت کے والد، اس عورت کے بھائی، اس عورت کے بیٹے، اسی طرح داماد، پوتے، یہ جو ہے یہ محرم مرد کہلاتے ہیں۔
تو ان محرم مرد کے لیے سطر الگ بیان کیا کہ عورت ان محرم مردوں کے سامنے اپنے چہرے کو، اپنی گردن کو، اپنے بالوں کو اور اپنے گھٹنوں سے نیچے جو پنڈلی کا حصہ ہے اور ٹخنوں کا حصہ ہے، بدن کے ان حصوں کو کھول سکتی ہے، دکھا سکتی ہے محرم مردوں کے سامنے۔ بدن کا گلا، چہرہ، بال اور گھٹنوں سے نیچے کا حصہ یہ عورت اپنے محرم مردوں کے سامنے بتا سکتی ہے، کھول سکتی ہے، دکھا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ تیسری کیٹیگری کے اندر آتے ہیں تمام کے تمام نامحرم مرد، جس میں دیور، اسی طرح جیٹ اور اس کے علاوہ دیگر جو رشتہ دار آتے ہیں، اور اسی طرح اجنبی مرد، یہ تمام کے تمام داخل ہیں۔ تو ان کے لیے سطر یہ بیان کیا کہ عورت کے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک یہ پورا کا پورا جسم سطر میں داخل ہے۔ عورت اپنے جسم کی ایک چیز بھی نامحرم مرد کے سامنے دکھا نہیں سکتی، ہاں ضرورت کے تحت دکھا سکتی ہے، جیسے آنکھ ہے، آنکھ کی ضرورت پڑتی ہے دیکھنے کے لیے، ہاتھ ہے، کسی چیز کو پکڑنے کی ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں بھی اگر گلوز پہن لے تو یہ جو ہے تقوی کا ایک درجہ ہے۔ تو بہرحال یہ جو چیزیں ہیں یہ بس دکھا سکتی ہے، اس کے علاوہ دوسری چیز دکھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ پردے اور حجاب کا جو مسئلہ ہے یہ تیسری کیٹیگری کے اندر آتا ہے۔ اب قرآن کریم میں اس پردے کے جو احکام بیان کیے گئے ہیں اس کو آپ سمجھیے۔ قرآن کریم میں سب سے پہلے تو بیان کیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ خواتین کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں، لیکن زندگی سے گھر میں رہ کر گزاری نہیں جا سکتی، کچھ ضروریات ہوتی ہیں جس میں گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے حکم دے دیا یُدْنِینَ عَلَيْهِنَّ جَلَابِیبِهِنَّ کہ نبی آپ تمام خواتین سے کہہ دیں کہ وہ اپنے اوپر جلباب ڈال دیں۔ جلباب یعنی زبان کا لفظ ہے، جلباب اس چادر کو کہتے ہیں جو پورے کے پورے بدن کو چھپا لیتی ہے، یعنی جس کو اگر سمجھنا ہے تو آج کل کا برقع جس میں نوز پیس بھی شامل ہے، نوز پیس اور پورا کا پورا برقع، اسے آپ جلباب کہہ سکتے ہیں۔ تو جلباب پہن کر اپنے گھر سے باہر نکلے، اس کے پہنے بغیر اپنے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب ساتھ میں یہ بات بھی سمجھیے کہ ایک لڑکی پر پردہ کس وقت واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے دین اسلام نے بیان کیا کہ کسی بھی بچے یا بچی پر دین اسلام کی تعلیمات اسی وقت واجب ہوتی ہیں جب وہ بالغ ہو جائے۔ بالغ ہونے سے پہلے کوئی بھی حکم دین اسلام کا واجب نہیں ہوتا، بالغ ہو جائے تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ ساری چیزیں واجب ہو جاتی ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بات فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو انہیں مارو۔ تو اسے کیا بات سمجھ گئی کہ 10 سال کی عمر میں بچہ بالغ تو نہیں ہوتا، تو جب بالغ نہیں ہوا تو نماز بھی اس پر واجب نہیں ہوئی، تو اس کے باوجود نماز نہ پڑھنے پر اسے مارنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ ابھی تو نماز واجب نہیں ہے تو پھر مارنے کا کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ اگر نماز واجب ہے پھر چھوڑ رہا ہے تو مارنے کا ایک بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ تو اس کے متعلق علماء نے یہ بیان کیا کہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے یہ نماز کا عادی بن جائے، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 10 سال کا بچہ ہو جائے نماز نہ پڑھے تو پھر اسے مارو۔ تو اس سے فقہاء کرام نے یہ بات نکالی ہے کہ بچی بالغ ہونے سے پہلے یعنی 9-10 سال کی عمر میں اسے مکمل پردے کرنے کا ہم والدین یعنی حکم دے دیں۔ اگر بالغ ہونے سے پہلے پہلے اس بچے کو پردے کی عادت پڑ جاتی ہے تو بالغ ہونے کے بعد پھر پردہ کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن اگر بالغ ہونے کے بعد پھر والدین ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے لگیں اور اس کو یہ کہیں کہ پردہ کر لو تو اب پردہ کرنا اس کے لیے تھوڑا سا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہماری بچیاں جب 9-10 سال کے ہو جائیں تو ہر والدین کی ذمہ داری ہے کہ اسے مکمل برقع پہن کر ہی اس کے بعد گھر سے نکلنے کی آپ اجازت دیں۔ تو اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پردہ جو ہے یہ دین اسلام میں فرض کا درجہ رکھتا ہے، لہٰذا اب یہ ہم یعنی ملک کا دستور اس بات کی ہمیں اجازت دیتا ہے اور یہ حق دیتا ہے کہ ہماری خواتین گھر سے باہر برقع پہن کر نکل سکتی۔ لیکن اب اسکول والوں نے یہ مسئلہ کھڑا کر دیا ہے، تو اس سلسلے میں اس کو حل کرنے کی طرف اگر ہم جائیں گے، ابھی تو ججمنٹ چل رہا تھا، عصر کے قریب جو ہے لائیو اس کا جو ہے ہیئرنگ چل رہی تھی، سماعت چل رہی تھی، پوری میں سن نہیں سکا، مطالعہ مجھے وقت دینا تھا، تو بہرحال ابھی فیصلہ کیا آیا ہے ابھی دیکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے وکیل ہیں،
جن کا نام ہے پٹھان تہور خان صاحب، کافی قابل جو ہے وکیل ہیں، تو ان سے میں نے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی کہ یہ حجاب کا جو مسئلہ ہے یہ آج کا نیا مسئلہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فرقہ پرست لوگوں نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا، تو اس وقت بھی ہائی کورٹ میں اس طرح کے مسائل چلے تھے، تو اس وقت ہائی کورٹ نے کیا ججمنٹ دیا تھا یہ معلوم کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے بتایا کہ 2016 کے اندر کیرلا ہائی کورٹ کا ایک جو ہے ججمنٹ آیا تھا جس میں آمنہ ایک لڑکی تھی، تو CBSE کا ایگزام دینا تھا اور وہ برقع پہن کر جانا چاہتی تھی، تو CBSE بورڈ نے اسے داخل ہونے سے منع کر دیا۔ تو یہ مسئلہ جب سپریم کورٹ کے اندر گیا تو اس کا جو ججمنٹ آیا تو اس ججمنٹ میں ججوں نے یہ فیصلہ سنایا کہ برقع پہن کر جانا یہ دین اسلام کا ایک فریضہ ہے، ایک اہم جز ہے، اور اس ججمنٹ کے اندر جو 2 قرآن کریم کی آیتیں میں نے پڑھی ان دونوں کا بھی حوالہ ہے، اسی طرح اللہ کے رسول کی بہت ساری احادیث کا بھی اس ججمنٹ میں حوالہ ہے، اور آخر میں فیصلہ یہ سنایا گیا کہ بچی ایگزام ہال میں برقع پہن کر جا سکتی ہے، اور CBSE بورڈ کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ کسی ایک ایسی خاتون کو منتخب کرے جو اس بچی کو چیک کر کے اس کے بعد پھر اندر یعنی ایگزام ہال میں بھیجے۔ تو یہ جو ہے کیرلا ہائی کورٹ کا یہ حکم آیا۔ اسی طرح سے دہلی ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا 2018 میں۔ مسئلہ یہ ہوا تھا کہ ایک سکھ نوجوان تھا جو CBSE بورڈ میں جانا چاہتا تھا، اور وہ اپنے ہاتھ میں کڑا پہنا ہوا تھا اور اس کے ساتھ اس کی چھوٹی سی تلوار بھی تھی، تو جو ہے CBSE بورڈ نے منع کر دیا اندر جانے سے، اس لیے کہ ان کے ایگزام کے رولس میں سے ایک رول یہ بھی ہے کہ میٹل کی کوئی چیز لے کر بچہ ایگزام ہال میں جا نہیں سکتا، یہ CBSE بورڈ کے جو ہے اصولوں میں سے اصول ہے ایگزام کے۔ تو جب یہ مسئلہ ہائی کورٹ میں پہنچا تو کورٹ نے یہی ججمنٹ جو ہے دیا تھا کہ یہ کڑا رکھنا، اسی طرح سے تلوار رکھنا یہ ان کے مذہب کی ایک لازمی چیز ہے، اس لیے انہیں جو ہے یہ استعمال کر کے اور پہن کر جانے کی اجازت دینی چاہیے، CBSE بورڈ اس میں کوئی دخل دے نہیں سکتا۔ یہ 2 ججمنٹ کا انہوں نے حوالہ دیا اور حوالہ دے کر کہا کہ یہ جو مسئلہ اس وقت چل رہا ہے یہ صرف ہم مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ہماری مذہب کی بنیادی چیزوں کو اگر یہ روک لگائیں گے تو دوسرے مذاہب کی بنیادی چیزوں پر بھی اس کی آنچ آئے۔ اگر ہماری خواتین برقع پہن کر اگر جو ہے ایگزام ہال میں جا نہیں سکتی تو سکھ لوگ تلوار لے کر اور کڑا پہن کر بھی ایگزام ہال میں جا نہیں سکتے، اسی طرح سے ہندو لڑکیاں اپنے گلے میں منگل سوتر پہن کر بھی جو ہے ایگزام ہال میں جا نہیں سکتے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اس وقت مسئلہ چل رہا ہے یہ ہمارا اپنا یعنی صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ہندوستان میں رہنے والے تمام باشندوں کا مسئلہ ہے۔ اگر صرف مسلمانوں کی بنیادی چیزوں کو اگر ٹارگٹ کیا جائے تو یہ نشانہ دوسرے مذاہب کی بنیادی چیزوں پر بھی رہتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اب میں خلاصے کی طرف آتا ہوں۔ اب ایسی چیز میں ہمیں سب سے پہلے 2 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جذبات میں آنا نہیں ہے، کسی بھی چیز کو ہم حکمت عملی سے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم لوگ ایک جذباتی جو ہے قوم ہیں، تو کسی بھی مسئلے کو ہم جذبات سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسی صورت میں ہمارے جذبات کا فائدہ اٹھا کر جو فرقہ پرست طاقت ہے وہ اس مسئلے کو ہندو مسلم بنانا چاہتی ہے، اور جہاں یہ مسئلہ ہندو مسلم بن جائے ایسی صورت میں مسلمانوں کی آدھی طاقت ختم ہو جائے گی۔ ایسے مسائل کے اندر ہمیں دوسرے مذاہب کو بھی لے کر کھڑا ہونا ہوگا اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اور ساتھ میں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ایسے مسائل کو جو فرقہ پرست موجودہ فرقہ پرست حکومت ہے یہ چاہتی ہے کہ ایسے مسائل اٹھیں اور ہندو مسلم کے اندر تفرقہ پیدا ہو، توڑ پیدا ہو، اور اس کا استعمال وہ الیکشن کے اندر کریں۔ جو آج کل جہاں الیکشن چل رہے ہیں وہاں اس کا جو ہے وہ استعمال کریں، وہ یہ چاہتے ہیں۔ تو ہم خواہ جذبات میں آ کر ان کے جو ہے اس طرح سے ہتھیار نہ بنیں، ان کے ارادوں کو پورا کرنے کی ہم جو اس طرح سے کوشش نہ کریں۔ اور دوسرا جو ہے ایک اہم جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ ایسے موقع پر کہ جب حجاب کو لے کر آوازیں اٹھائی جائیں تو ایسے موقع پر مسلمان ہونے کے ناطے ہم تمام کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم اپنی مسلم بیٹیوں کو اور بہنوں کو سختی کے ساتھ پردے کے حکم پر عمل کرنے کی جو ہدایات کریں۔ وہ اس لیے کہ جب بھی اس طرح کے حالات اٹھتے ہیں تو یہ ہماری آزمائش کے لیے ہوتے ہیں، اور ایسے موقع پر اگر ہم صبر اور استقامت کے ساتھ کام کریں تو ایسی صورت میں یہ جو آزمائشات ہیں یہ ساری کی ساری آزمائشات ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ہفتے کے روز یہاں تفسیر ہوتی ہے پیغمبر قرآن، تو تفسیر میں ایک حدیث آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ وہ ایک سزا ہے، کافی طویل حدیث ہے، اس طرف میں نہیں جاؤں گا، تو بہرحال پردے کے متعلق وہ حدیث تھی، تو اس میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ آج کل جو آستین لیس
جو کپڑے آ رہے ہیں بغیر آستین کے، تو یہ اگر کوئی پہنتی ہیں تو ان کے متعلق اللہ کے رسول نے بڑی سخت وعید بیان کی۔ یہ حدیث تفسیر میں بیان کر دی گئی، تفسیر ہو گئی۔ اگلے ہفتے ایک صاحب اپنی چھوٹی بچی کو لے کر آئے، ان کا نام بھی میں بیان کر سکتا تھا لیکن میں نے ان سے اجازت نہیں دی، اس لیے میں نام ان کا ظاہر نہیں کر رہا ہوں۔ تو وہ اپنی چھوٹی 6 سال کی بچی کو لے کر آئے، لا کر کہنے لگے کہ آپ نے جو حدیث گزشتہ ہفتے کو بیان کی تھی کہ بغیر آستین کے کپڑے پہننے پر اس طرح سے وعید اللہ کے رسول نے بیان کی ہے، تو اس بچی نے بھی سنا تھا اور اب اس نے ضد شروع کر دی ہے کہ وہ بغیر آستین کے کپڑے نہیں پہنے۔ حالانکہ پہلے اس کی حالت یہ تھی کہ بغیر آستین کے کپڑے پہننے کے کا جو ہے اسے شوق تھا، اب اس نے بالکل چھوڑ دیا۔ تو میں مجبوراً ہو کر جو ہے اسے بازار لے گیا اور 6 ڈریس سلا کر اس کے لیے جو ہے لے کر آیا۔ تو میں نے اس سے پہلے جو بات بیان کی تھی کہ بچپن کے اندر جو بات بچوں کو بتا دی جاتی ہے وہ پتھر کی لکیر ہوتی ہے، اور جوانی میں جو بات بتائی جاتی ہے وہ پانی پر لکیر کی مانند ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر ہماری بچیوں کو ہم پردے کا حکم بچپن ہی سے دیں، یعنی 9 سال کی عمر سے اگر ان کو پردے کا پابند بنا دیں، تو بڑے ہو کر پھر وہی عالم ہوگا جیسے اس نوجوان بچی نے جو ایک ہمت کا مظاہرہ کیا کہ ان فرقہ پرست طاقتوں کے سامنے اس طرح سے جو نعرے لگائے۔ ویسے تو دنیا کے اندر روزانہ اللہ اکبر کے نعرے ہزاروں لگتے ہیں، لیکن اس نعرے کے اندر جو بات تھی وہ پوری ایمانی قوت کے ساتھ نعرہ نکلا تھا، اس لیے اس وجہ سے وہ ایک عالمی مسئلہ بن چکا ہے۔ تو بہرحال بچپن سے اگر ہماری بچیوں کی تربیت ہوگی تو بعد میں چل کر پردے کا حکم میں بوجھ محسوس نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر اپنے اوپر لازم سمجھیں گے کہ ہمیں پردہ کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے مختصر انداز میں جو ہے مسئلہ تھا۔ اب آئیے ہمارے سلسلے کی طرف۔ دیکھیے، میں نے جیسے پہلے بیان کیا کہ حدیث کی 2 قسم ہیں۔ ایک قسم تو حدیث کی وہ ہے کہ جس کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے، یعنی جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اسی طرح سے اور دیگر دین اسلام کے مسائل اور فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ اور ایک دوسرا حصہ ہے جو اللہ کے رسول کی ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول مسکراتے کیسا تھے، اللہ کے رسول جو ہے روتے کیسا تھے، اللہ کے رسول بیٹھتے کیسا تھے، جب اللہ کے رسول مسکراتے تو آپ کے کتنے دانت نظر آتے تھے، آپ کے اعضائے بدن کیسے تھے، یہ ایک جو ہے قسم ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کے بدن کے اعضاء کو بھی جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ کے رسول نظر کیسے آتے ہیں۔ اور یہ اللہ کے رسول سے محبت جو ہے یہ دین اسلام کا ایک لازمی جز ہے۔ اگر کوئی بندہ ہے جو اسلام کو فالو کرتا ہے لیکن اللہ کے رسول سے اسے محبت نہیں تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت یہ ایمان کا ایک لازمی جز اور حصہ سمجھا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس سلسلے میں سب سے پہلے اللہ کے رسول کے اعضائے بدن کو بیان کیا جائے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے تو تمام انبیاء کو خوبصورت پیدا کیا۔ اس میں ویسے تو بہت ساری حکمتیں ہیں، جن میں سے ایک حکمت جو علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو خوبصورت اس لیے پیدا کیا کہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ خوبصورت چیز کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر اٹریکٹ ہوتا ہے، چاہے وہ چیز جاندار ہو چاہے بے جان ہو۔ خوبصورت چیز جب نظر آ جائے تو آدمی خود بخود اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کو دیکھنے کو اس کا جی چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو خوبصورت پیدا کیا۔ اس میں حکمت یہ تھی تاکہ لوگ جب نبی کو دیکھیں تو ان کے اعمال، ان کے اخلاق اور ان کے کردار کو دیکھ کر مائل ہوں، متاثر ہوں، ساتھ میں ان کی جو اعضائے بدن ہے ان کی جو خوبصورتی ہے اس کو بھی دیکھ کر لوگ مائل ہونے لگے۔ اس غرض سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو خوبصورت پیدا کیا، لیکن ان میں اللہ کے رسول تمام انبیاء کے سردار تھے تو آپ کی خوبصورتی کا ایک الگ نرالا پن تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے بدن جو احادیث میں بیان کیے گئے ہیں تو ان میں بہت کم صحابہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کے اعضائے بدن کو بیان کیا ہے، جن میں حضرت انس بن مالک ہیں، حضرت عائشہ ہیں، حضرت حسان بن ثابت ہیں، اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس کے علاوہ اور 1-2 صحابی ہیں۔ اکثر صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول کے اعضائے بدن کو بیان نہیں کیا، اور اس کی وجہ میں خود صحابہ اکرام نے بیان کیا کہ جب صحابہ کے بعد کے لوگ آئے یعنی تابعین لوگ آئے اور انہوں نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دکھتے کیسے تھے، تو وہ صحابہ کہنے لگے کہ ہمارے ذہن میں اللہ کے رسول کی صورت نہیں ہے،
تو لوگوں نے وجہ پوچھی، سوال کیا کہ تم نے تو اللہ کے رسول کو دیکھا، تو پھر اللہ کے رسول دکھتے کیسے تھے، یہ تمہارے ذہن سے کیوں نکل گیا؟ تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو بڑے خوبصورت، لیکن آپ کے چہرے پر ایک طرح کا رعب اور دبدبا تھا، کوئی بھی آدمی آپ کو نگاہ بھر کے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ہاں، جب اگر کوئی آدمی، اجنبی آدمی سب سے پہلی دفعہ آپ کو دیکھتا تو پہلی دفعہ دیکھنے میں اس کے اوپر ایک حیرت اور رعب طاری ہو جاتا ہے، اور جو لوگ اللہ کے رسول سے بہت زیادہ ملتے تھے، آپ سے مانوس تھے، تو ان کے ذہن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت آج تک بھی جو ہے محفوظ ہے، انہوں نے اس طرح سے بیان کی۔ تو بہرحال جتنی روایات اب میں یہاں سے بیان کروں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے بدن کے متعلق، تو یہ تمام کی تمام احادیث شمائل ترمذی کے اندر ہے، تو اس لیے ہر حدیث کا میں حوالہ دیتا نہیں چلوں گا، بیان کر دوں گا۔ یہ ساری احادیث شمائل ترمذی میں موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ لمبے تھے اور نہ زیادہ پست تھے۔ زیادہ لمبا پن بھی یہ خوبصورتی کے اندر جو ہے ایک عیب نظر آتا ہے، اور زیادہ پست بھی ہو جائے تو آدمی بے ڈھنگا معلوم ہے۔ اللہ کے رسول میانہ قد کے تھے، درمیانی قد کے تھے، لیکن ساتھ میں یہ بھی انہوں نے بیان کیا کہ جب اللہ کے رسول کسی مجمع کے اندر کھڑے ہوتے تو آپ نمایاں طور پر نظر آتے تھے، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ یعنی آپ زیادہ لمبے تو نہیں تھے، لیکن مجمع میں کھڑے ہیں تو آپ نمایاں طور پر نظر آتے تھے۔ یہ معجزانہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ آپ مجمع کے اندر کھڑے ہوں تو صاف معلوم ہو جائے کہ اللہ کے رسول کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ نہ زیادہ لمبے نہ زیادہ پست قد، بلکہ درمیانی ہائٹ والے تھے۔ اسی طرح آپ کا رنگ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ نہ بہت زیادہ گورے چٹے تھے کہ چونے کی طرح، جیسے چونے کا رنگ ہوتا ہے، چونے کا رنگ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ آپ بعض یورپین لوگوں کو دیکھیے، اتنے زیادہ گورے ہوتے ہیں، اتنے زیادہ گورے ہوتے ہیں کہ ان کے گورے پن کی وجہ سے بدسورتی نظر آتی ہے۔ تو آپ ویسے بھی نہیں تھے، بہت زیادہ گورے بھی نہیں تھے، اور بہت زیادہ گندمی رنگ کے بھی نہیں تھے، جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں۔ ہم تمام لوگ جو ہے گندمی رنگ کے ہیں، اکثر لوگ گندمی رنگ کے ہیں۔ تو گندمی رنگ کے اندر تھوڑا سا کالا پن چھلکتا ہے، یعنی کالے پن کے یہ قریب ہوتے ہیں۔ تو نہ زیادہ گندمی رنگ کے تھے، نہ بہت زیادہ چونے کے رنگ کے تھے، بہت زیادہ گورے چٹے تھے، بلکہ درمیانی تھے، یعنی جس کے اندر ملاحت، نمکینیت چھلکتی ہے، ویسا رنگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اسی طرح آپ کے بالوں کے متعلق فرمایا کہ اللہ کے رسول کے بال نہ بالکل اسٹریٹ تھے، سیدھے تھے، جیسے ہمارے ہیں بالکل سیدھے ہیں ویسے نہیں، اور نہ بہت زیادہ گھنگریالے تھے، کرلی تھے، بلکہ اللہ کے رسول کے بال سیدھے تھے، اخیر میں آ کر تھوڑا سا ہلکا سا گھنگریالا پن تھا، جو یہ خوبصورتی کی علامت ہوتا ہے۔ ہلکا سا اگر گھنگریالا پن بالوں کے اندر ہو تو بڑی خوبصورتی جو ہے بالوں کے اندر نظر آتی ہے۔ اسی طرح بالوں کے متعلق اور یہ بات بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے آپ کے سر اور داڑھی کے بالوں کے اندر 20 بال سفید ہو چکے تھے، اس کے علاوہ پورے کے پورے بال آپ کے کالے تھے۔ انتقال سے پہلے کی بات ہے، اور ان 20 بالوں کو خضاب لگا ہوا تھا، یعنی وہ رنگ جو ہے اس کو لگایا گیا تھا۔ اسی طرح اللہ کے رسول کے بالوں کے متعلق ایک اور وضاحت انہوں نے یہ کی کہ اللہ کے رسول کے بال وفرا لما جمع ہو گئے۔ یہ وفرا لما جمع کیا ہے اس کو سمجھیے کہ اللہ کے رسول جو ٹخلا جس کو ہم کہتے ہیں چپی، تو یہ صرف حج اور عمرے کے موقع پر کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول کا معمول یہ تھا کہ یا تو کان کے لو تک آپ بال رکھتے ہیں، یعنی یہاں کان کے لو تک، یا پھر گردن تک رکھتے تھے، یعنی گردن کی بیچوں بیچ تک، یا پھر کندھے تک رکھتے تھے۔ یہ تین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی یعنی ہیئر اسٹائلس آپ کے یہ تین جو ہے بیان کیے گئے ہیں، ایک تو کان کے لو تک، دوسرے گردن کے درمیان تک، تیسرے کندھے تک۔ یہ وفرا لما اور جمع ہے۔ تو یہ صفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی بیان کی گئی۔ اسی طرح آپ چہرے کے اوپر آئیے، چہرے کے متعلق فرمایا اللہ کے رسول کی پیشانی جو تھی وہ بڑی کشادہ تھی اور چمکدار تھی، اور پیشانی کے بالکل بیچوں بیچ ایک نس تھی، ایک رگ تھی۔ جب اللہ کے رسول غصہ ہوتے تھے تو وہ نس جو تھی وہ موٹی ہو جایا کرتی تھی، بالکل صاف ظاہر ہوتی تھی جب اللہ کے رسول غصے میں ہوتے تھے، اور عام نارمل حالت کے اندر وہ رگ چمڑے کے اندر چھپی رہتی تھی، نظر نہیں آتی۔ اسی طرح اللہ کے رسول کے یہ ایبرو ہیں، یعنی بھویں جس کو کہا جاتا ہے، تو یہ بھویں جو تھے بالکل باریک اور گھنے تھے، اور ان دونوں ایبرو کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ تھا، جیسے یہ تھوڑا سا فاصلہ ہے تو فاصلہ تھا، بالکل اس طرح ملے ہوئے نہیں تھے۔ اللہ کے رسول کے ایبرو کے متعلق صحابی نے بیان کیا۔ اسی طرح پلکوں کے متعلق بیان کیا کہ اللہ کے رسول کے پلکیں جو تھی بڑی دراز تھی،
جو خوبصورتی کی ایک علامت ہے، بلکہ جو ہے دراز لمبی تھی اور اس طرح سے اس کے ایک جو ہے راؤنڈنگ اس طرح سے ان بالوں کے اندر موجود تھی۔ اسی کے ساتھ آنکھ کے متعلق بیان کیا کہ جو آنکھ کا سفید حصہ ہوتا ہے تو وہ ڈارک سفید تھا، اور جو کالا حصہ ہوتا ہے وہ ڈارک کالا تھا۔ اس میں یعنی سفیدی کے اندر پیلے یا کالے اس طرح سے ڈورے نہیں تھے، بالکل ڈارک وائٹ۔ اور جو کالا حصہ ہوتا ہے درمیان میں تو ڈارک بلیک تھا، وہ جو ہے یعنی نیلے کلر کے، بعض لوگوں کے ہوتے ہیں چاکلیٹی کلر کے، ویسا نہیں تھا، بالکل ڈارک کالا۔ اسی طرح اللہ کے رسول کی آنکھ کے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے رخسار کے متعلق یعنی کلہ جسے کہا جاتا ہے، تو کلے کے متعلق اللہ کے رسول کے بیان کیا کہ نہ بہت زیادہ پر گوشت تھے، یعنی گوشت سے زیادہ بھرے ہوئے نہیں تھے، اس لیے کہ زیادہ اگر یہاں گوشت آ جائے تو کلے لٹکنے لگتے ہیں، تو وہ بھی بے ڈھنگا معلوم ہوتا ہے، ویسا بھی نہیں تھا۔ اور نہ بہت زیادہ پتلے تھے کہ اگر زیادہ کلے اگر پتلے ہو جائیں تو جو ہے کلے اندر چلے جاتے ہیں، اس طرح سے گڑا پڑ جاتا ہے، ویسا بھی نہیں تھا۔ ہلکا سا گوشت تھا اور اس پر اس طرح سے ڈھلان تھی، آپ کے گال پر ڈھلان تھی، تو جس میں کلے نہ بہت زیادہ اندر تھے نہ بہت زیادہ باہر تھے۔ ناک کے متعلق بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناک تھی وہ بالکل سیدھی تھی، نوک دار تھی، اسٹریٹ تھی اور سیدھی تھی، جو ایک خوبصورتی میں اضافہ کرنے والی ایک چیز ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کے ہونٹوں کے متعلق بیان کیا کہ ہونٹ آپ کے نہ بہت زیادہ موٹے تھے جو ایک بے ڈھنگا پن معلوم ہوتا ہے، اور نہ بہت زیادہ باریک تھے کہ نظر ہی نہ آئیں، بلکہ درمیانی سائز کے، نہ بہت زیادہ موٹے نہ بہت زیادہ پتلے، بلکہ درمیانی سائز کے اللہ کے رسول کے ہونٹ تھے۔ اور دانتوں کے متعلق بیان کیا کہ اللہ کے رسول کے دانت تیز تھے، نوک دار تھے اور پتلے پتلے تھے، زیادہ موٹے موٹے آپ کے دانت نہیں تھے۔ اور یہ سامنے کے جو یہ دو دانت ہوتے ہیں، ان دو دانتوں کے درمیان تھوڑا سا خلا تھا، تھوڑا سا فاصلہ تھا۔ اور صحابی فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول گفتگو کیا کرتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا جیسے یہ درمیان کے خلا سے، درمیان کے گیپ سے ایک نور نکل رہا ہے۔ اس طرح سے ہم لوگوں کو اللہ کے رسول جب بات کرتے تھے تو ایسا ہمیں محسوس ہوا۔ اب آئیے نیچے کے حصے کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ تھا وہ اور لوگوں کے مقابلے چوڑا سینہ تھا، جو ایک طاقتور اور بہادر ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ سینہ بھی چوڑا تھا، اسی طرح بیک یعنی پیٹھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ چوڑی تھی، اور اللہ کے رسول کے پیٹ اور پیٹھ پر ضرورت سے زیادہ بال نہیں تھے۔ جیسے بعض لوگوں کے پیٹ اور پیٹھ پر بھر کے یعنی فل ٹچ بال ہوتے ہیں، ویسا نہیں تھا، بلکہ سینے سے لے کر ناف تک ایک بالوں کی باریک لکیر تھی، بس آپ کے پیٹ اور پیٹھ پر اتنے ہی بال تھے، اس کے علاوہ دوسرے میں آپ کے پیٹ اور پیٹھ پر بال نہیں تھے۔ اسی طرح اللہ کے رسول کا سینہ اور پیٹ یہ دونوں ایک لیول میں تھے، پیٹ زیادہ باہر نکلا ہوا نہیں تھا، دونوں کے دونوں ایک لیول میں تھے، سینہ اور پیٹ۔ یہ اللہ کے رسول کے پیٹ اور پیٹ کے متعلق بیان کیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول کی جو انگلیاں تھیں یہ کافی لمبی لمبی تھیں، چھوٹی چھوٹی بھی نہیں تھی، موٹی بھی نہیں تھی۔ اللہ کے رسول کی انگلیاں لمبی تھی اور ایک میانہ سائز کی تھی، زیادہ موٹی بھی نہیں زیادہ پتلی بھی نہیں، یہ اللہ کے رسول کی انگلیاں تھیں۔ اور پنجوں کے متعلق صحابی نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول کے پنجے اور آپ کے تلوے یہ موٹے موٹے اور پرگوشت تھے، یعنی گوشت سے بھرے ہوئے، ہمارے جیسے پتلے ہیں ویسے نہیں تھے بلکہ پرگوشت تھے۔ یہ ایک مضبوطی اور طاقتور ہونے کی علامت ہوتی ہے مردوں کے اندر خاص طور پر۔ تو یہ اس طرح سے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے جوائنٹ تھے، یعنی یہ موڈے کی جوائنٹ ہے، اسی طرح جو ہے کونی کی، یہ جتنی جوائنٹ کی ہڈیاں تھیں وہ بہت زیادہ موٹی موٹی تھی اور گوشت سے چڑھی ہوئی تھی، یعنی یہ چیز بھی طاقتور ہونے کی ایک علامت ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا کا جتنا بدن تھا وہ پورا کا پورا ایک میانہ، ایک درمیانی، جسے کہیں گے معتدل، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن تھا، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی اس قدر چھلکتی تھی کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لال جو ہے سبز جوڑا پہن کر، ریڈ جوڑا پہن کر مسجد نبوی کے صحن میں رات کے وقت، رات بھی کون سی 14ویں رات کی، اس میں آپ آرام فرما رہے تھے، تو میں آیا، میں نے آ کر اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھا، اس کے بعد پھر اوپر چاند کو دیکھنے لگا، تو بہت دیر تک کبھی چاند کو دیکھتا کبھی اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھتا، آخر میں نے یہ فیصلہ کیا ہوا اندی احسن من القمر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔
اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کا بڑا مشہور مقولہ ہے کہ مصر کی عورتوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اگر وہی عورتیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو یقیناً یہ اپنا دل کاٹ لیتی۔ یہ اللہ کے رسول کی خوبصورتی کا جو ہے عالم تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رات کے وقت اگر کبھی اندھیرا ہو جاتا اور مجھے اپنی سوئی کے اندر تاغہ پرونا ہوتا اور اجالا نہیں ہوتا تو میں اللہ کے رسول کے بدن سے قریب اس سوئی اور تاغے کو کر دیتی، اس کے بعد آسانی کے ساتھ میں اس سوئی کے اندر تاغہ پرو لیا کرتی تھی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے اندر اس طرح کی چمک تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے اندر کافور سے زیادہ خوبصورت اور خوشبو آیا کرتی تھی۔ یہ اللہ کے رسول کے پسینے کا عالم تھا کہ فطری طور پر اللہ نے عام لوگوں کے جو ہے پسینے کے اندر بدبو ہوتی ہے، لیکن آپ کے پسینے میں کافور سے زیادہ جو ہے خوشبو محسوس ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح سے ایک اہم مسئلہ یہاں سے میں بیان کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہی تھے ہماری طرح، لیکن آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کا سردار بنایا، تو انسان ہونے کے ناطے فطری طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹا اور بڑا استنجا بھی آتا تھا۔ تو اب استنجا کے متعلق کیا حکم ہے کہ آیا اللہ کے رسول کا استنجا پاک تھا یا ناپاک تھا؟ تو یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اس لیے کہ اگر ہم اس کو پاک کہہ دیں کہ اللہ کے رسول کا استنجا پاک تھا تو ایسی صورت میں پھر سوال ہوگا کہ اللہ کے رسول استنجا کرنے کے بعد پھر وضو کیوں کرتے تھے؟ تو جب پاک چیز اگر بدن سے نکلی ہے، جیسے تھوک ہے پاک ہے، بدن سے نکلا ہے تو وضو تو کرنا لازم نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح سے اگر پیشاب پیخانہ پاک ہوگا تو وضو کرنا لازم نہیں ہوگا، تو پھر اللہ کے رسول پر وضو کرنا لازم کیوں تھا؟ اور اگر ناپاک قرار دیں گے تو ایسی صورت میں پھر دو قصے میں آپ کو بیان کروں، دو قصے آپ سنیے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول کا معمول تھا کہ رات کے وقت جب آپ کو طہارت کی حاجت پیش آتی تو ایک برتن میں آپ طہارت کرتے تھے اور اپنے جو ہے پاس رکھتے تھے، صبح اس کو پھر پھینکا جاتا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک صحابی کو اللہ کے رسول نے دے دیا پھینکنے کے لیے، آپ کے خادم تھے، وہ گئے پھینک کر آ گئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہاں پھینکا؟ تو اب یہ پریشان ہو گئے کیا جواب دیں، تو کہا کہ اللہ کے رسول میں جب گیا تو یہاں سے جاتے ہوئے وہ جگہ پہنچنے تک میں سوچتا رہا کہ اسے پھینکوں یا نہ پھینکوں، پھینکوں یا نہ پھینکوں۔ بالآخر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے پھینکا نہ جائے بلکہ پی لیا جائے۔ تو وہ صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے استنجا کو انہوں نے پی لیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جہنم کی آگ تم پر حرام ہے۔ اسی طرح سے ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ لگایا، اس سے خون نکلا، اللہ کے رسول نے صحابی سے کہا کہ اسے پھینک کر آؤ، انہوں نے بھی پی لیا۔ اللہ کے رسول نے ان کے متعلق میں بیان کیا کہ جہنم کی آگ تم پر حرام ہے۔ جہنم کی آگ حرام کیوں ہے اس کو بھی سمجھیا کہ نبی اور رسول کی جو ذات ہوتی ہے تو نبی اور رسول کی ذات سے جڑی ہوئی ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، چاہے اللہ کے رسول کے بال ہوں، چاہے آپ کا خون ہو، چاہے آپ کا پسینہ ہو، چاہے آپ کا استنجا ہو، آپ کے بدن سے تعلق رکھنے والی ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حرام کر دیا۔ لہٰذا اب آپ کے بدن سے نکلنے والی چیز جس شخص کے پیٹ کے اندر پہنچ جائے اس شخص پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حرام کر دیا ہے۔ تو اس لیے اس صحابی کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہنم کی آگ تم پر حرام ہے۔ تو اب آپ سمجھیے کہ اگر یہ پیشاب اور آپ کا خون، آپ کا پخانہ ناپاک ہوتا تو اللہ کے رسول ان سے کہتے کہ تو ناپاک چیز کو کھانا یا پینا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول ان کو کہتے کہ تم نے کیوں پیا، وہ تو جائز نہیں تھا، وہ تو ناپاک تھا۔ یہ کہتے تو اب مسئلہ کیا ہے کہ آپ کا پیشاب اور پخانہ پاک تھا یا ناپاک تھا۔ اس کے متعلق آپ قربان جائیے اس امت کے علماء پر کہ انہوں نے کیسی کیسی تحقیقات کر رکھی ہیں اور ایک راستہ ہمارے لیے آسان کر دیا۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے رسول کا چھوٹا اور بڑا استنجا خود اللہ کے رسول کے لیے تو ناپاک تھا لیکن پوری کی پوری امت کے لیے پاک ہے۔ صرف اللہ کے رسول کے لیے ناپاک تھا اس لیے آپ کو وضو کرنا ہوتا، لیکن پوری کی پوری امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے اور بڑے استنجا کو پاک قرار دے دیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکرانے کے طریقے کو
محدثین نے اور صحابہ نے بیان کیا ہے، تو مسکرانے کا طریقہ بھی صحابہ نے یہ بیان کیا کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تبسم، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف تبسم کیا کرتے ہیں۔ ابھی حدیث کی آپ تشریح کو سنیے۔ ہنسی کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے تبسم، مسکراہٹ جسے کہا جاتا ہے، یعنی چہرے کے تھوڑے سے ایکسپریشن کے ذریعے سے ہم بتا دیں کہ ہم خوش ہیں، اس کو تبسم کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے ضحک، یعنی جس میں تھوڑی سی ہنسی اس طرح کی جو ہنسی ہوتی ہے اس کو ضحک کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہے قہقہا، یہ جو پورا اندر سے پیٹ سے نکالا جاتا ہے اس کو قہقہا کہا جاتا ہے۔ تو صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی قہقہا نہیں لگایا، کبھی بھی آپ نے اس طرح سے اندر کے ساتھ پوری آواز لگا کر کبھی بھی قہقہا نہیں لگایا۔ آپ جب بھی مسکراتے تھے تو فرمایا کہ ما ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تبسم، اکثر اللہ کے رسول تبسم فرمایا کرتے تھے، کتنی بھی ہنسی کی چیز ہو جائے اس پر تبسم کیا کرتے تھے، اور اگر بہت زیادہ ہنسی کی چیز ہو جائے جس میں ہمارا قہقہا نکل جاتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صرف ضحک کرتے تھے، یعنی ہلکی سی آواز آتی تھی اور چہرہ تھوڑا سا کھلتا تھا جس کی وجہ سے اللہ کے رسول کے داڑھ نظر آتے تھے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی کو بھی ہم اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح اللہ کے رسول کے چلنے کو صحابہ کرام نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشى تکفع، اس میں تکفع کا لفظ استعمال ہوا۔ اب دیکھیے عربی زبان جو ہے یہ بہت وسیع زبان ہے، بعض عربی زبان میں ایسے الفاظ آتے ہیں کہ اگر اس کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے تو ایک لفظ کے ذریعے سے ترجمہ ہم نہیں کر سکتے، اتنا بڑا اس لفظ کا مفہوم ہوتا ہے۔ تو انہیں الفاظ میں یتکفع جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ لفظ بھی ہے۔ اب اس لفظ کو اردو میں کسی ایک لفظ کے ذریعے سے ڈیفائن ہم نہیں کر سکتے، بیان نہیں کر سکتے، اس کے لیے ایک پورا سینٹینس استعمال کرنا پڑے گا۔ تو اب اس معنی کو سمجھیے، یتکفع اس کے معنی کیا ہے کہ تیزی کے ساتھ چلنا، ساتھ میں طاقت کے ساتھ قدم رکھنا اور طاقت کے ساتھ اٹھانا، مضبوطی کے ساتھ، اسی طرح تھوڑا سا جھک کر چلنا۔ یہ 3 کیفیات اس ایک لفظ کے اندر آتے ہیں یتکفع، یعنی تیزی کے ساتھ چلنا، اسی طرح تھوڑا سا جھک کر چلنا اور مضبوطی کے ساتھ زمین پر قدم رکھنا اور مضبوطی کے ساتھ اٹھانا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی کیفیت ہے کہ اللہ کے رسول بالکل سینہ تان کے نہیں چلتے تھے، جیسے آج کل ہمارے جو نوجوان جیم کلچر کا شکار ہیں۔ میں جیم کلچر کا استعمال کر رہا ہوں، جیم کرنا، اس لیے کہ جیم کرنا یہ تو ورزش کرنا یہ تو سنت ہے، اللہ کے رسول خود بھی کیا کرتے تھے اور لوگوں کو بھی کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ لیکن جو لوگ جیم کلچر کا شکار ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو اس طرح سے یہاں ڈن پہ جو کٹنگز چاہیے، اسی طرح جو ہے پیٹوں پر مانڈیوں پر کٹنگز چاہیے، پیٹ پر 6 پیک چاہیے۔ تو یہ لوگ جو ہے جیم کلچر کا شکار ہو چکے ہیں، یہ دین اسلام کے اندر محبوب چیز نہیں ہے۔ تو بہرحال جو لوگ جیم کلچر کے شکار ہو جاتے ہیں تو ان کے چلنے کی اسٹائل اس طرح سے سینہ تان کر رہے وہ چلتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے بالکل اس طرح سے ڈھیلے انداز میں، یعنی اس طرح سست ویسے بھی نہیں، بلکہ اللہ کے رسول جو ہے تھوڑا سا جھک کر مضبوطی کے ساتھ اور تیز قدم رکھ کر جو ہے چلا کرتے ہیں۔ تیز میں ایسا بھی نہیں کہ سامنے والے کو ٹکر دے دیں، ویسا بھی نہیں، اس میں بھی میانہ رمی، نہ زیادہ آہستہ اور نہ بہت زیادہ تیز کہ ایسا محسوس ہو کہ آدمی بھاگ رہا ہے، ویسا بھی نہیں، ایک قدم تیزی کے ساتھ ایک کے بعد ایک اللہ کے رسول اٹھایا کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول کے تکلم کا انداز صحابہ کرام نے بیان کیا، وہ یہ کہ جب اللہ کے رسول بات کیا کرتے تھے تو بہت زیادہ چیخ کر نہیں بولتے تھے، یعنی جیسے اکثر لوگوں کا ہوتا ہے کہ گھر میں اگر بیٹھے تو پورے محلے کو آواز سنائی دیتی ہے، ویسا نہیں۔ اللہ کے رسول بات کرتے تھے تو بہت زیادہ چیخ کر بات نہیں کرتے تھے، نہ بہت زیادہ دھیمے بات کرتے تھے کہ سامنے والے کو سنا ہی نہ دے، بلکہ درمیانی آواز میں اللہ کے رسول بات کرتے تھے۔ اسی طرح سے تکلم میں آپ کا یہ انداز تھا کہ بات بہت زیادہ تیز نہیں کرتے تھے، یعنی تیزی کے ساتھ الفاظ نہیں بولتے تھے بلکہ ٹھہر کر، اور اتنا بھی زیادہ ٹھہر کر نہیں بولتے تھے کہ سامنے والے جمائیاں لینے لگے، بلکہ ایک رفتار ہوتی تھی، ایک تیزی کے ساتھ تیزی بھی ہوتی تھی، لیکن اتنی زیادہ تیزی نہیں ہوتی تھی کہ سامنے والے کو بات سمجھ میں نہ آئے۔ اور یہی آپ کا انداز آپ کی تقریر اور بیان کے اندر بھی ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول بیان کے اندر
صرف کبھی کبھار اپنے یہ دونوں ہاتھ اس طرح سے انگلی کا اشارہ کبھی کبھار اس طرح سے کیا کرتے ہیں. بہت زیادہ جو ہے ہاتھوں کے اشارے آپ نہیں کرتے. تقریر میں بہت زیادہ جوش اور خروش کے معلوم ہو کہ حضرت شعلہ بیان جو ہے مقرر ہیں، ایسا بھی نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ آپ سنجیدہ انداز میں بات سمجھانے کی کوشش کرتے، اور کبھی کبھی بیان کے اندر آپ ایک بات کو تین دفعہ کہتے تھے تاکہ لوگوں کو اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے. ایک صاحب نے ذرا بے تکلف بھی ہے، انہوں نے کہا کہ مول صاحب بولے بہت زیادہ ٹھنڈے انداز میں تقریر نہ کرتے، بولے آپ ذرا جوش میں جو ہے کرنا، بولے لوگوں کے اندر ایک جوش پیدا ہونا. جیسا پڑوس ملک کے انہوں نے کچھ مقررین کا نام لیا کہ ان کو دیکھو، بولے فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، کیسا جو ہے جوش میں ادھر ہاتھ ادھر ہاتھ. تو ایسا جو ہے جوش میں چلا پکار کر کے جو ہے تقریر کرنا، لوگوں کو جوش آتا ہے اور لوگ آنکھیں کھول کے جو ہے سنتے ہیں. تو میں نے انہیں ایک مزاح کے انداز میں جواب یہ دیا کہ ایسے جو مقررین ہیں کہ جو اشارے بھی بہت زیادہ کرتے ہیں اور چیخ و پکار بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، تو اگر ان کے منہ کو بند کر دیا جائے، ٹھیک ہے، منہ کا اگر چیٹ پٹی لگا دی جائے اور اس کے بعد صرف ان کے جو ہاتھ چلتے ہیں تقریر کے اندر اس کو صرف ویسے ہی باقی رکھا جائے، تو ایسا نظر آتا ہے جیسے بندر جو ہے ناچ رہا ہے، سیم ٹو سیم، کبھی ہاتھ ادھر جا رہا، کبھی ہاتھ ادھر جا رہا، کبھی منڈی ادھر جا رہی، کبھی منڈی ادھر جا رہی، بالکل ایسے محسوس ہوتا ہے. تو یہ لوگ ہمارے لیے تقلید کے لائق نہیں ہیں. ہمارے سامنے اللہ کے رسول کا طریقہ، اللہ کے رسول کا معیار ہے، یہی ہمارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے. بیان کا مقصد لوگوں کو جوش دلانا نہیں ہوتا، بلکہ بیان کا مقصد لوگوں کو بات سمجھانا ہوتا ہے. اور بات سمجھانے کے لیے ایک نرم لہجہ، ایک درمیانی آواز، نہ زیادہ چیخ و پکار ہو نہ زیادہ دھیمی ہو، ایک درمیانی آواز اور درمیانی لیمٹ کے اندر تقریر کی جاتی ہے، تب جا کر لوگوں کو بات سمجھ میں آتی ہے. تو بہرحال یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا. اب ایک اخیر میں ایک بات یہ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری نشانیاں اور بہت ساری علامات گزشتہ کتابوں کے اندر بھی بیان کی کہ جو آخری نبی آئیں گے ان کے اندر یہ صفات ہوں گی، ان کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں گی. تو انہی چیزوں کے اندر کافی لمبی فہرست ہے اس کی. انہی چیزوں کے اندر ایک چیز جو گزشتہ کتابوں کے اندر بیان کی گئی وہ یہ بیان کی گئی تھی کہ جو آخری نبی آئیں گے ان کے بدن پر ایک مہر نبوت ہوگی، یعنی نبوت کی ایک علامت ہوگی. تم لوگ جب اس نبوت کی علامت کو دیکھ لو گے، مہر نبوت کو دیکھ لو گے، تو سمجھ جانا کہ یہ آخری نبی ہیں اور ان پر جو ہے ایمان قبول کر لینا، ان کے ہاتھ پر جو ہے بیعت کر لینا. یہ گزشتہ قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کتابوں میں یہ بات بیان کی. تو وہ مہر نبوت بھی اللہ کے رسول کے بدن پر موجود ہے. یہ اللہ کے رسول کے یہ دو موڑے ہیں، یہ دو، ان کے درمیان یعنی اللہ کے رسول کی پیٹھ پر مہر نبوت موجود تھی. اور بہت سارے یہودیوں اور عیسائیوں کے بڑے بڑے علماء جنہوں نے یہ مہر نبوت اپنی کتابوں میں پڑھی، یہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مہر نبوت دکھانے کا مطالبہ کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی وہ مہر نبوت دکھائی تو انہوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا. تو یہ ایک علامت بھی اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. تو بہرحال اب وہ علامت کس طرح تھی، اس کی کیا کیفیت تھی، اس کے متعلق پوری تفصیلات انشاءاللہ اگلے پیر کو بیان کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دو اعلانات ہیں چھوٹے. پہلا اعلان تو یہ ہے کہ جو بڑی عمر کی خواتین اور بچیاں ہیں ان کے لیے، ان کو دینی تعلیم سمجھانے کے لیے اور دینے کے لیے یہاں طبیبان محلے میں کمیونٹی ہال کے اندر ایک مکتب شروع کیا گیا ہے جو روزانہ ڈیلی ہوتا ہے اور صبح دوپہر 2 بجے سے لے کر 3:30 بجے تک 1.5 گھنٹہ. تو جس میں خواتین کو قرآن کریم تجوید کے ساتھ بھی پڑھایا جاتا ہے، ساتھ میں انہیں ان کے جو مخصوص مسائل ہوتے ہیں وہ مخصوص مسائل بھی سمجھائے جاتے ہیں. اسی طرح آداب معاشرت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وہ پوری آداب معاشرت بھی انہیں پڑھائی جاتی ہے. تو آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ آپ کے گھر میں اگر آپ کی بہن اور بیٹیاں ہیں تو ان کو آپ بھیجیے. اور یہ کورس زیادہ طویل نہیں بنایا گیا، 1 سال کے اندر انشاءاللہ وہ بچیاں جو ہے ایک عالمہ بن جائیں گی، ایسا جو ہے کورس ان کے لیے متعین کیا گیا ہے. اسی طرح ہفتے کے روز وہاں جو ہے پیغمبر پورہ میں تفسیر بھی ہوتی ہے مغرب کے بعد، اس میں بھی آپ شرکت کر سکتے ہیں. دعا کریں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین نسألک موجبات رحمتک
وعزائم مغفرة والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم تمام کے جمع ہونے کو قبول فرما، اے اللہ ہم تمام کے سننے اور سنانے میں اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ یہاں پر قال رسول اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اے اللہ ان صداؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ان صداؤں کی برکت سے ہم تمام کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، آپ کی والہانہ محبت ہم تمام کو نصیب فرما۔ اے اللہ آپ کے ہاتھ سے جام کوثر ہم تمام کو نصیب فرما۔ اے اللہ جنت کے اندر آپ کا قرب ہم تمام کو نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام کے نیک اعمال کو قبول فرما، ہم تمام کو اسلامی تہذیب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عمل کرنے میں جتنی رکاوٹیں آ رہی ہیں ان تمام رکاوٹوں کو دور فرما، ان تمام پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور فرما۔ جو مسئلہ کورٹ کے اندر چل رہا ہے اے اللہ اس کا فیصلہ امت مسلمہ کے حق میں آ جائے، اے اللہ ایسے بندوبست اور ایسے اسباب مہیا فرما۔ اے اللہ مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں جو بیمار ہیں ان تمام کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہمارے جو مرحومین گزر چکے ہیں ان تمام کی مغفرت فرما، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے اسے بھی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ Like, comment, share and subscribe to